آخر کیا ضرورت پڑی آل پارٹیز کانفرنس کرنے کی؟ کیا آپ نے جو یہ منصوبہ ہے ایس آئی ایف سی کا یا وفاقی حکومت کا نئی نہریں بنانے کا، اس کو افیشلی جو متعلقہ فورم تھے اس پر ٹیک اپ کیا تھا، اور ایکچولی آپ کے اعتراضات ہیں کیا؟ دیکھیں جناب، پانی جو ہے وہ پاکستان کا ہے، اور پانی میں دنیا کا اصول ہے کہ سب سے پہلا حق جو ہے وہ ٹیل اینڈر کا ہے۔ سندھ پاکستان کا ٹیل اینڈر ہے۔ 91 میں معاہدہ ہوا تھا، اس سے سندھ کے لیے 48 ملین ایکڑ فٹ رکھا گیا تھا، پنجاب کے لیے 52 ملین ایکڑ فٹ رکھا گیا تھا۔ صفدر عباسی صاحب، آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ آخر کیا وجہ ہوئی کہ تمام جماعتوں کو، جو نیشنل لیول کی بھی جماعتیں تھیں اور سندھ کی جو پارٹیز تھی، ان کو آل پارٹیز کانفرنس کرنا پڑی؟ تو یہ آپ کو سٹیپ کیوں لینا پڑا؟ آپ نے پراپر جو فورمز تھے وہاں پہ بات کیوں نہیں پہلے کی؟ جو بنیادی طور پہ ہم تو اے پی سی میں پی ٹی آئی بھی اور جی ڈی اے بھی شامل نہیں ہوئی، کیونکہ ہمارا بنیادی اعتراض تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی شرکت کی وجہ سے وہاں پہ جو ایک ڈائیکاٹمی کریٹ ہوئی ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسیز وفاقی لیول پہ کچھ اور ہیں اور سندھ کی لیول پہ کچھ اور ہیں۔ سندھ کے اندر تو یقیناً اپوز کرتے ہیں، انہوں نے ریزولوشن بھی پاس کیا، اور جتنی سندھ کی قیادت ہے وہ بولتی بھی کافی زیادہ ہے اس کے اوپر، اور کنال کے ایشو کے اوپر ان کی ایک اپنا سٹینڈ ہے۔ لیکن یہ کہ جس وفاقی حکومت میں وہ بیٹھے ہیں وہاں پہ تو وہ انہی کے ساتھ ملے ہوئے، اور صدر ددائی صاحب نے تو باقاعدہ ایک اجلاس کے اندر جو ہے نا ایک گو ہیڈ بھی دیا کہ جی آپ جا کے بے شک یہ کنالز بنائیں۔ بنیادی بات یہ ہے 91 واٹر اکارڈ سے بھی اگر ہم پیچھے جائیں تو دریائے سندھ جی بنیادی طور پہ سندھ کی ایک لائف لائن ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں سے لداخ سے دریائے سندھ داخل ہوتا ہے اسکردو میں، اور وہاں سے لے کر کیٹی بندر تک جب تک وہ سمندر میں جا کے گرتا ہے، یہ سندھ بینگ دا لوور رائپیرین، یہ حق سارا ہمارا تھا۔ لیکن بعد میں جب انڈس واٹر ٹریٹی ہوئی جس کے تحت 3 دریا جو ہے نا وہ ہندوستان کو دیے گئے، تو اس کے بعد جو ہے نا یہ پرابلم شروع ہوئے کہ جی پنجاب کو بھی ظاہر ہے سیراب کرنا تھا، اور پنجاب ہمارا ہی صوبہ ہے، اس کو سیراب کرنا تھا، تو اس کے لیے پھر دریائے سندھ سے پانی لینا پڑا۔ مختلف کینال اس وقت بھی بنائے گئے، چاہے وہ چشمہ جھیلم لنک ہو، چاہے تونسا پنجنت لنک ہو، چاہے پھر بعد میں گریٹر تھرڈ کینال بنا۔ تو اعتراضات بنیادی طور پہ اس وقت سے شروع ہوئے، اور وجہ یہ تھی کہ ہم یہ سارے کینال جو بنے پہلے وہ فلڈ کینال کے طور پہ بنے، لیکن بعد میں ان کو پیرینیل کینال بنا دیا گیا، اور جو پانی کا حصہ سندھ کا ہوتا تھا وہ بھی اوپر ہی چلا جاتا تھا اور ٹیل اینڈ پہ نہیں پہنچتا تھا۔ 91 واٹر اکارڈ جب ہوا تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جی اس میں قباحتیں تھیں، سندھ کے بہت زیادہ ریزرویشنز بھی تھیں، اور اس وقت جب میں پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ تھا تو پارٹی نے، اسی قیادت نے اس پہ اعتراضات بھی کیے کہ جی یہ جو 91 واٹر اکارڈ ہے وہ بھی پوری طرح ہمارا جو ہماری ضروریات کو پورا نہیں کرتا۔ لیکن چونکہ ایک کنسنسس ہو رہا تھا تو تمام جماعتوں نے، سندھ کے بھی تمام لوگوں نے 91 واٹر اکارڈ کو سپورٹ کیا، اور اس کے اندر جو بنیادی خرابی جو تھی وہ اس وقت یہ تھی کہ جو انہوں نے پانی کا جو بیرومیٹر بنایا 114 ملین ایکڑ فٹ، وہ ہم سمجھتے تھے کہ جی پانی اتنا اویلیبل ہی نہیں ہے، اور اگر آج دیکھیں تو 114 ایم ایف پانی جیسے آپ کی طرف ہم دوبارہ واپس آئیں گے، قطع کلامی ہو رہی ہے۔ میں نثار کھوڑو صاحب کی طرف جانا چاہوں گا، ان سے پہلے بھی میں نے سوال کیا تھا۔ نثار کھوڑو صاحب، کچھ تو ایکسپلین کیا صفدر عباسی صاحب نے، ان کے پیپلز پارٹی کے حوالے سے ان کا خیال ہے کہ جو دورہ معیار ہے اس پر تو ہم بعد میں آئیں گے، لیکن فرسٹ آف آل آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیا اعتراض ہے، سندھ کو بطور حکومت کیا اعتراض ہے یہ جو نیا منصوبہ ہے کہ 6 جو نئی نہریں جو ہیں وہ تعمیر کرنے کا منصوبہ ہے؟ دیکھیں صاحب، اللہ کرے میری آواز آپ کو آئے، آ رہی ہے؟ جی آپ ہم سن سکتے ہیں کھوڑو صاحب، آپ جاری رکھیے بات۔ جی دیکھیں، ہم سمجھتے ہیں کہ دریا جو ہے وہ پاکستان کا ہے، دریائے سندھ پاکستان کی لائف لائن ہے، لیکن انٹرنیشنل اصول یہ ہے کہ سب سے پہلا حق جو ہے وہ لوئسٹ رائپیرین کا ہے، اور پاکستان میں لوئسٹ رائپیرین ہے سندھ۔ 1991 میں ایک اکارڈ ہوا جو اس وقت کی حکومت نے کیا، ہمیں اس پر اعتراض ہے اور اعتراض رہے گا۔ بمشکل جا کے ہم راضی ہوئے تھے کہ چلو واٹر ڈسٹریبیوشن ہو جائے،
जिस तरह से लिखा हुआ है अकॉर्ड में, लेकिन उस पर भी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं हुई। कभी भी सिंध को उतना हिस्सा पानी का नहीं मिला जितना लिखा गया है उस अकॉर्ड में। उस अकॉर्ड में कराची के लिए भी पानी था, सिंध के लिए भी था, पंजाब के लिए भी था, बलूचिस्तान के लिए भी था, लेकिन उस पर अमल अच्छी तरह से नहीं हुआ। और हमें इर्सा बनाई गई एक अथॉरिटी जिसको हुक्म हुआ कि उस अकॉर्ड के तहत पानी की डिस्ट्रीब्यूशन की जाए, लेकिन इर्सा हमेशा पसोपेश से काम लेती रही और हमें पूरा पानी नहीं मिला। जब हमें पूरा पानी नहीं मिला, और अक्सर इर्सा जब कहती है कि जी वाटर की शॉर्टेज है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि जी हम केनाल अफोर्ड कर सकते हैं कि जी और केनाल बने जो दरिया सिंध का ही पानी लें और उसमें हमारा पानी कम हो जाए और ज्यादा कम हो जाए। ये इस तरह के एक और हुई थी बात, वो थी कालाबाग डैम की। पहले तो कहा गया कि जी बिजली बनाने के लिए डैम बना रहे हैं, फिर बाद में अनाउंस हुआ कि जी इसमें 2 कैनाल बनेंगे, जो लेफ्ट बैंक और राइट बैंक के कैनाल बनेंगे। हमने उस पर एतराज किया। बेनजीर साहबा की हुकूमत थी, उस पर भी नुक्ताचीनी होती थी। सफ्तर अब्बासी साहब उस वक्त सफाइयां देते रहते थे। आखिरकार ये हुआ कि बेनजीर साहबा ने धरना दिया और धरने के बाद कालाबाग डैम का ये इशू खत्म हो गया। नवाज शरीफ साहब ने हाथ उठा लिए, जनरल मुशर्रफ भी नहीं बना सका। अब ये नहीं, सुने मेरी बात। जी प्लीज, आप बात मुकम्मल करें। आप बात जब मुकम्मल नहीं करूंगा तो फिर मजा नहीं आएगा। हम कहते हैं कि जब हमारे पास शॉर्टेजेस हैं, हमारी पता नहीं कितनी जमीनें हैं जो गैराबाद हैं, हमें दरिया में इतना पानी नहीं मिलता कि कोटड़ी से नीचे पानी जारी रहे और हम समंदर को पीछे धकेल सकें। वहां कोई 35 लाख एकड़ जमीन जो है समंदर ने एक खारा पानी देकर जमीन को तबाह और बर्बाद किया है। वो 45 लाख एकड़ से जायद ये जमीन भी सिंध की है और पाकिस्तान की है। जब वहां इतनी जमीनें खराब हो रही हैं पानी न मिलने की वजह से, तो और कनाल कहीं और बनेंगे तो हमारा पानी और कम हो जाएगा। इसलिए हमने इनके खिलाफ इख्तलाफ किया है। सिंध असेंबली ने रेजोल्यूशन पेश कर दिया है, पास कर दिया है। उसमें पीटीआई भी थी, उसमें एमक्यूएम भी थी, उसमें जमा इस्लामी भी थी और पीपुल्स पार्टी ने पेश किया था रेजोल्यूशन। पानी हमेशा सूबों के मर्जी से फैसला होता है। 1991 का मुआहदा भी 4 चीफ मिनिस्टर्स की सिग्नेचर से हुआ था। तो सिंध ने अपना निसार खोड़ो साहब आपकी तरफ वापस आते हैं। सिर्फ अगर आप इजाजत है डॉक्टर मसरूर सियाल साहब का व्यू ले ले। डॉक्टर साहब आपने बात सुन ली दोनों पार्टिसिपेंट्स की, इसके ऊपर जो आपका मौकिफ है वो एज पीटीआई है या आप समझते हैं कि वाकई सिंध के साथ ज्यादती हो रही है इसलिए आप इन पार्टीज के साथ खड़े हैं? देखें, सिंधु दरिया हमारे लिए खाली दरिया नहीं है, हमारा तारीखी विरसा है। हज़ारों सालों से सिंध में सिंधु दरिया बह रहा है और सिंध की 80% जो डिपेंडिंग है वो सिंधु दरिया पे है। सिंधु दरिया हमारे शहर का जो ना वो हिस्सा रखता है और सिंधु दरिया पे ये जो कन्फ्लिक्ट है वफाक के साथ या पंजाब के साथ, ये बहुत पुराना कन्फ्लिक्ट है और इसको ये अंग्रेज़ दौर से भी, अंग्रेज़ दौर के वक्त में भी जो ना ये हमारा तनाज़ा उनके साथ जो ना वो रहा है। मगर जब वफाक के 1945 में जब हम एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ हमारा एग्रीमेंट सिंध का था, तो उस वक्त भी सिंध के हिस्से में 75% सिंधु दरिया का पानी था। उसके बाद पाकिस्तान वफाक एक फेडरेशन की अलामत है, हम जितनी कौमें सारे सूबे उस फेडरेशन में साथ एक आइन के तहत हम जुड़े हुए हैं। अगर जहाँ पे एक आइन की हैसियत जो है ना वो कलअदम हो जाए, आइन की हैसियत ना रहे, तो फिर उससे वफा कमज़ोर होता है। अब ये तनाज़ा आके 1991 के अकार पे आके वहाँ पे ख़त्म हुआ। वहाँ पे भी सिंध के साथ ज़्यादती ज़रूर की गई, मगर वहाँ पे कंसेंसस हो गए, चारों सूबों के हम एग्री हुए कि चलो इस तहत ही अगर सिंध को पानी मिलता है
وہاں پہ طے ہوا 48.76 MAF پانی سندھ کو دیا جائے گا، مگر آج اس وقت تک ابھی بھی 2024 کا جو اعلامیہ ارسا نے جاری کیا ہے اس میں 15% سے 23% شارٹ فال ہے یہاں پہ پانی کا. تو ہمیں 6 MF سے 12 MF کا ہمیں شارٹ فال ہمیشہ جو ہے نا وہ رہا ہے. سندھ کو جو اکاڑ کے مطابق پانی چاہیے تھا وہ پانی آج تک ہمیں نہیں ملا. 8.5 سے 10 MF ہمیں کوٹڑی بیراج سے پانی سمندر میں جو ہے نا وہ ضرور جانا چاہیے تھا، نہیں تو سمندر انویڈ کر رہا ہے جتنی بھی زمینیں ہیں جو کوسٹل بیلٹ کی، اور اس میں مسرور سیال صاحب آپ کا پوائنٹ آف ویو آگے نا دو باتیں اس ابھی تک سامنے آئی ہیں. ایک تو یہ کہ جو ایک جی ڈی اے کا ایک آبجیکشن ہے کہ دوہرا معیار ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کا، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب اس چیز کی اجازت دے چکے ہیں کہ اب نہریں بنائیں، اور دوسری طرف یہ احتجاج بھی کر رہے ہیں. اور دوسری بات اس کے اندر یہ کہ جو سندھ کا جو حصہ ہے پانی کا وہ پہلے ہی پورا نہیں تو 6 کنالز آئیں گی، تو کتنا امپیکٹ آئے گا؟ جو صفدر عباسی صاحب ہیں انہوں نے ایک پوائنٹ ریز کیا کہ بنیادی طور پر آپ آف کورس وفاق میں PMLN کے اتحادی بھی ہیں، صدر جو ہیں وہ زرداری صاحب ہیں، تو آپ دو باتیں کرتے ہیں. دوہرا معیار ہے، مطلب جب سندھ میں ہوتے ہیں تو آپ وفاقی حکومت کو ضرور تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، لیکن جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں وہ آپ کی ملی بھگت سے ہو رہے ہیں، اس میں یہ صرف وفاقی حکومت کا کوئی قصور نہیں ہے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا کیونکہ بینگ پارٹ آف دی کولیشن گورنمنٹ میں بے شک شامل نہ ہو، صدر جو ہیں وہ آصف علی زرداری ہیں، آپ کے پاس تو کافی لیوریج ہے، تو کیا آپ نے یہ ایشو ریز کیا اپروپریٹ فورم کے اوپر وفاقی گورنمنٹ کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ؟ بابا جواب حاضر ہے. یہ صفدر عباسی صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہیں اور پرانے سیاسی ورکر ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ان کا تعلق رہا تھا. پیپلز پارٹی پر اکثر تنقید ہوتی رہی، کبھی کہتے تھے کہ ہم کالا باغ ڈیم کے حامی ہیں، لیکن بینی صاحبہ نے دھرنا دے کر وہ ثبوت پیش کر لیا کہ نہیں، ہم کالا باغ ڈیم کے خلاف ہیں. صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب صدارتی صدر ہیں، لیکن صفدر عباسی صاحب کو بھی پتا ہے کہ یہ جو بھی اسکیمیں ڈیولپمنٹ اسکیمیں ہیں اس کے اپروول کے مختلف فورمز ہوتے ہیں. فورمز کون سے ہوتے ہیں؟ CDWP، ایکنیک، NEC یا کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ. صدر زرداری صاحب کو ایسے کوئی اپروول کرنے کا نہیں ہے کہ جی کوئی صدر پاکستان ایک کے بیٹھ کے اپروول کر لے. یہ بات دراصل ہوئی تھی کیئر ٹیکر حکومت میں. کیئر ٹیکر حکومت نے ارسا ایکٹ میں ترمیم کرنے کے لیے منسٹری آف واٹر اینڈ پاور کو لکھ دیا. انہوں نے ترامیم کی، جس کے اوپر انہوں نے آرڈیننس بنایا کیئر ٹیکر حکومت نے. جو آرڈیننس گیا صدر کے پاس اور اس وقت کے صدر نے اس کو ایگری نہیں کیا. یہ شروعات ہوئی تھی تب. اسی کا تسلسل لے کے اگر کوئی ملاقات کا ٹائم لیتا ہے اور جا کے کچھ نہ کچھ بریفنگ دیتا ہے تو ایسی بریفنگ پہلے بھی آتی رہی تھی، کبھی کالا باغ ڈیم کے لیے، کبھی کسی کے لیے بھی. اپروو کرنے کا اختیار فورمز کو ہوتا ہے، صدر پاکستان کو نہیں ہوتا. ارسا ایکٹ میں ترمیم ابھی اسمبلی میں پیش نہیں ہوئی. پیش ہونے کے بعد اگر وہ پاس ہو جائے تو پھر جاتی ہے صدر صاحب کے لیے اس کو اپروول کرنے کے لیے. کوئی ترمیم پیش ابھی نہیں ہوئی، کوئی ایکنیک کا اجلاس نہیں ہوا کہ جس میں اس کا اپروول آئے. یہ ایک بات تھی، اور میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ زمینیں آباد کرنی ہیں، لیکن زمینیں آباد کرنے کے لیے پنجاب میں ماشاءاللہ انڈر گراؤنڈ واٹر جو ہے وہ میٹھا ہے. آپ اگر زمینیں آباد کرنے چاہتے ہو ٹیوب ویلز لگاؤ. ٹیوب ویلز میں اگر کھارا پانی نکلے تو RO پلانٹ لگاؤ. RO پلانٹ لگانے کے بعد پانی نکلے گا اور زمینیں سیراب ہو سکتی ہیں، چاہے وہ ڈرپ اریگیشن سے ہوں یا اسپرنکلر سے ہوں، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ دریائے سندھ پر اس طرح کے حملے جو ہیں وہ صوبوں کو آپس میں لڑانے کے برابر ہے. صوبوں کو آپس میں لڑا کے فیڈریشن کو کمزور کرنے کا یہ طریقہ. آپ کا اس پہ ویو پوائنٹ آ گیا. سینیٹر صفدر عباسی صاحب، دو چیزیں. ایک تو جو ابھی نثار کھوڑو صاحب بات کر رہے تھے کہ آپ زیر زمین پانی ٹیوبل سے نکالیں اور پھر زمین کو سیراب کر لیں،
لیکن یہ جو پلان ہے گرین پاکستان انیشیٹو، یہ تو غالباً 11 لاکھ ایکڑ کی بات ہو رہی ہے، اور جس ایریا میں یہ لینڈ لوکیٹڈ وہاں پہ تو شاید انڈر گراؤنڈ پانی اتنا ہو بھی نہ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیکنیکلی فیزیبل ہے، کیونکہ آپ کا اس پہ کافی کام ہے؟ اور دوسرا جو ڈاکٹر مسرور بات کر رہے تھے کہ 48.7 ملین ایکڑ فیٹ جو پانی ہے پہلے ہی اویلیبل نہیں ہے، اس میں کمی آلریڈی ہے، تو اگر یہ 6 کنالیں بالفرض بن جاتی ہیں 6 کنالز، تو اس کا جو ہے کتنی اور زیادہ اس سے کمی ہوگی؟ ٹیکنیکلی آپ لوگوں نے اس کو اسیس کیا ہے؟ جی شہباز، دیکھیں بات بنیادی طور پہ یہ کہ دیکھیں یہ کہاں کی مجھے تو کوئی سائنس سمجھ نہیں آتی اور نہ کوئی ایگریکلچر پوائنٹ آف ویو سے چیز ایک سمجھ آتی ہے کہ آپ آباد زمینوں کو غیر آباد کر کے ان کو بنجر بنا کے اور آپ بنجر زمینوں کو آباد کرنے جا رہے ہیں. یہ کہاں سے جس بھی ڈپارٹمنٹ نے یا جس بھی لوگوں نے یہ انویزج کیا ہے، یہ کس طریقے سے، مطلب کیا ان کی سائنٹیفک اپروچ کیا ہے، ان کی ایگریکلچرل اپروچ کیا ہے، یہ کس طرح ممکن ہے؟ آج جیسے ابھی مسرور صاحب نے بڑے آپ کو کیٹیگوریکل فگرز دیے. دیکھیں پہلی بات تو یہ تھی کہ جب 114 MAF کے اوپر انہوں نے واٹر اکارڈ کیا، اس وقت بھی ہمارا یہ تھا کہ جتنا پانی اویلیبل ہی نہیں سسٹم میں. لیکن چلیں ہم نے پھر بھی اگری کیا کہ جی آپ چلیں جو کالا باغ ڈیم کی بات کر رہے ہیں اپنے نثار صاحب، میں ان کو بالکل یاد دلاؤں کہ اس وقت پیپلز پارٹی کی اپروچ بڑی کیٹیگوریکل تھی، اور اگر ہم جب اپوز کر رہے تھے کالا باغ ڈیم کو تو ہم کھل کے اپوز کر رہے تھے اور اس کو پھر ہم نے روکا بھی. لیکن اب بھی اس وقت جو صورتحال ہے کہ وہ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو ابھی فلڈ کا ٹائم یہ جو پچھلا فلڈ تھا، اس کے اندر بھی جو ہے نا نثار کھوڑا صاحب میری بات مانیں گے کہ ہمارا دادو کینال، ہمارا وارے کینال خالی پڑے تھے، اس کے یعنی وہ اریگیٹ نہیں کر پا رہے تھے، اس میں پانی نہیں پہنچ پا رہا تھا. اسی طرح اگر آپ لیفٹ بینک پہ چلے جائیں، صاحب آپ کا یہ والا پوائنٹ تو کلیئر ہو گیا نا، پانی کم ہے. میرا سوال یہ تھا کہ کیا اتنا پانی زمین کے اندر ہے، وہ جو ایریا جہاں پہ یہ سارے کلٹیویشن کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس سے ڈرپ اریگیشن ہو جائے، ٹیوب ویل لگ جائے، اگر نہیں بھی ہے، ہو جاتا ہے، کینال بن جاتی ہے، تو یہ کہاں کا جو ہے انصاف ہے؟ ایکڑ فیٹ پانی اور کم ہوگا. اس کے اوپر سندھ نے جب آل پارٹیز کانفرنس ہوگی، آپ لوگوں نے کوئی کام تو کیا ہوگا نا، کتنا امپیکٹ آ رہا ہے اس کا؟ دیکھیں وہ تو APC والے جانے، لیکن میں اتنا کہوں گا اگر آپ 11 لاکھ ایکڑ آباد کرنے جا رہے تو پانی سسٹم میں پانی تو یہی ہے نا جو دریا سندھ میں آ رہا ہے. 3 دریا آپ نے دے دیے ہندوستان کو، ٹھیک ہے، 3 دریا آپ نے اپنے لیے بچائے، اور دریا سندھ جس طرح پہلے یعنی وہ انڈس TT سے پہلے 75% پانی دریا سندھ کے اوپر سندھ کا حق تھا، وہ آپ نے کم کر کے جو ہے نا 48% پہ لے گئے، وہ بھی پورا نہیں مل رہا. تو اب کوشچن یہ ہے کہ جب آپ 11 لاکھ ایکڑ اسی پانی سے آباد کرنے جا رہے ہیں تو 11 لاکھ ایکڑ آپ یہاں کہیں نہ کہیں تو برباد کر رہے ہوں گے نا. اور آلریڈی جو ہماری بربادی تو یہاں شروع ہو چکی ہے کہ سمندر جو ہے نا وہ آپ ہمارے ساتھ رہیں. جی یہاں پر ہم ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہماری ڈسکشن جو ہے وہ جاری رہے گی. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مسرور صاحب یہ بتائیں کہ ایک تو ہمارے ہاں جیسے کھوڑا صاحب نے کالا باغ ڈیم کا بھی ذکر کیا، اس کے حوالے سے بھی اب بھی پاکستان میں کئی ڈیبیٹ ہوتی ہے. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ایشوز جو ہے ٹیکنیکل نیچر کے بجائے پولیٹیکل ہو جاتے ہیں. کیا اس کیس کے اندر ڈو یو تھنک کہ جو جماعتیں اپوز کر رہی ہیں اس منصوبے کو، ان کے پاس کوئی ساؤنڈ ٹیکنیکل ریزن بھی ہے، یا ایک یہ پولیٹیکل ایک ہمارا وتیرہ بن گیا ہے کہ ان اینی کیس ہم نے وہ اپوز کرنا ہے؟ کیا سالڈ آپ کے پاس اس طرح کا ڈیٹا، اس طرح کے نمبرز موجود ہیں جس سے آپ کنٹیسٹ کر سکیں جو بھی وفاقی حکومت کا منصوبہ ہے؟ جی ہم جیسے بات کر رہے ہیں اس وقت پولیٹیکل گراؤنڈز پہ نہیں کر رہے، ہم ٹوٹلی ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ بات کر رہے ہیں. پہلے فیز میں نے بتایا کہ پانی اویلیبل نہیں ہے، پانی کا شارٹ فال ہے، آلریڈی جو ہمیں اکار کے تحت پانی تھا وہ ہمیں نہیں مل رہا. اس کے بعد جب پانی نہیں ہے اور ایک نیا منصوبہ کارپوریٹ سیکٹر کو جو نا وہ گرین انیشیٹو پاکستان کے نام سے، تو یہ منصوبہ بھی سسٹینیبل نہیں ہے. دیکھیں اگر آپ نے زمین دینی ہے کارپوریٹ سیکٹر کو، وہ باہر کی کمپنیاں ہو، یہاں کے کوئی جو ہے نا وہ بڑی کمپنیاں ہو، آپ ان کو دے دیں گے زمین اور پانی ہے نہیں، اور آپ کہیں گے کہ پانی وہ زمین سے نکال سکتے ہیں اور میٹھا پانی وہاں پہ موجود ہے، تو میٹھے پانی کی اویلیبلٹی بھی دریا کے پانی کے ساتھ منسوب ہوتی ہے. اگر دریا کا پانی شارٹ فال ہے، جیسے سندھ کے اندر ٹھٹو ایریا میں، کوسٹل ایریا میں پانی نہیں پہنچ رہا اور انویڈ ہو رہا ہے تو جر نیچے ہو رہا ہے اور جر کھارا ہو رہا ہے. اسی طرح اگر پانی نہیں ملے گا سندھ کو تو سندھ کا جر بھی کھارا ہوگا، اور پنجاب کو اگر پانی اس طرح جو ہے نا وہ ایکسٹرا دیا جائے گا کہیں اور تو سندھ بھی بنجر ہو جائے گا.
سندھ پورا بنجر ہو جائے گا. اویلیبلٹی نہیں ہے. اور اس میں کہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہاں پہ کلیئر دوہرا معیار ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو اس وقت سندھ کے اندر یہ جو ایجیٹیشن چل رہی ہے اس کو لیڈ کرنا چاہیے تھا, ایجیٹیٹ کرنا چاہیے تھا. اور یہ جو صدارتی آرڈیننس اس سے پہلے ہمارے صدر عارف علوی صاحب کے پاس یہی ساری ترامیم پیش کی گئی تھی, مگر انہوں نے اس کو مسترد کر دیا گیا تھا. حتیٰ کہ علوی صاحب پہ پریشر تھا کہ آپ اس کو ریجیکٹ نہ کریں, آپ اس کو چھوڑ دیں, ایز اٹ از چھوڑ دیں, رہنے دیں, آپ اس کو ریجیکٹ نہ کریں, مگر انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. وہی ترامیم آ کے جب زرداری صاحب کے سامنے پیش کی گئی تو زرداری صاحب نے ایگری کیا, اس پہ سائن بھی کیے تو یہ ایک صدارتی آرڈیننس بن گیا اور اس پہ کام شروع ہو گیا. اور یہ زرداری صاحب کی ایشورنس کے بعد ہی یہ 6 کینالز پہ جو ہے نا وہ کام ہو رہا ہے. اور یہاں پہ اور پہلے بھی یہ جو گریٹر تھل کینال تھا وہ جب پرویز مشرف نے اس کی جو ہے نا وہ دی تھی اجازت, تو یہ 2008 اور 10 میں زرداری کی حکومت میں پیرینل کینال بنا تھا اور مستقل کینال بنا تھا, جس پہ پنجاب کی 3.5 لاکھ ایکڑ زمین آباد ہو رہی ہے. وہ بھی پیپلز پارٹی کے دور میں اس کو جو ہے نا مستقل کینال کی صورت دی گئی. تو پیپلز پارٹی مسعود صاحب ٹھیک ہے, آپ کو پوائنٹ آ گیا. نثار کھوڑ صاحب آپ اس کو رسپونڈ کرنا چاہیں گے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے صدر کی سگنیچر کے بعد وہاں پہ تو کام شروع ہو چکا ہے, تو پھر احتجاج کس بات کا؟ بابا کرنا چاہتا ہوں رسپونڈ. دیکھیں جناب, صدر صاحب کے پاس کوئی آرڈیننس پیش نہیں ہوا. صدر صاحب نے کسی آرڈیننس پر سگنیچر نہیں کیا. آرڈیننس تو بنا ہی نہیں. اسمبلی جب چل رہی ہے تو آرڈیننس کیوں؟ ہاں بریفنگ دینے آئے ہوں گے اپنی جگہ پہ, اس پہ کوئی اس طرح کی نہیں ہے کہ جی جاؤ جا کے بناؤ. یہ بنانے کا کام تو پی ٹی آئی کے مہربان دوست سن لیں اور غلط بیانی نہ کریں. گریٹر تھل کنال جنرل مشرف نے بنایا تھا ایگزیکٹو آرڈر کے تحت, بغیر پی ڈی ڈبلیو پی اور ایکنیک سے اپروول لیے ہوئے. ان سے اپروول بعد میں لیا گیا تھا پوسٹ فیکٹو اپروول دے کے, اور گریٹر تھل کنال بنائی تھی, جس کے خلاف ہم نے سب نے ایک تحریک چلائی تھی, جس میں آخر کار جا کے مشرف نے کہا کالا باغ ڈیم میں نہیں بناتا لیکن تھل کنال تو بنے گا. اور وہ گریٹر تھل کنال بن چکا ہے, اس میں پانی جا رہا ہے. ہم اور پانی کیسے افورڈ کر سکتے ہیں کہ ایک کنال بن گیا زبردستی؟ ہمارے صاحب قطع کلامی وقت کے ہمارے پاس کم ہے. میں تینوں مہمانوں سے یہ ایک سوال ضرور کرنا چاہوں گا کہ چلیں مان لیتے ہیں کہ گورنمنٹ کی نیت پہ شک نہیں کرتے, وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں خوشحالی آئے. کیا کوئی ایسا وے آؤٹ ہے کہ مل بیٹھ کے, کیا آپ کے سٹانس میں فلیکسیبلٹی ہے کہ کسی طریقے سے یہ منصوبے جو ہیں اگر اس کو ایڈجسٹ کر لیا جاتا ہے وہ بھی ہو جائے, ایٹ دا سیم ٹائم جو سندھ کے کنسرنز ہیں وہ بھی ایڈریس ہو جائیں؟ کیا کوئی نیگوشیشنز کا مارجن موجود ہے؟ سب سے پہلے کھوڑو صاحب آپ. ہاں میں عرض کر رہا ہوں, میرے 35 لاکھ ایکڑ کس کھاتے میں خراب ہوں؟ پانی میرا حق ہے. اگر میرے 35 لاکھ ایکڑ سے زیادہ پانی زمینیں خراب ہوتی ہیں تو پھر میں کیسے مانوں گا کہ جی دوسرے کی زمین آباد ہو اور میں بیٹھ کے اس کو آئی ڈی پی بن جاؤں, وہاں سے گاؤں چھوڑ دوں؟ میرے کیا خواب نہیں ہیں؟ لوگوں کے خواب نہیں ہے. وہ پاکستان نہیں ہے جہاں 35 لاکھ ایکڑ آباد ہو سکتی تھی اور ہوتی رہی تھی. پانی نہ ملنے کی وجہ سے خراب ہوئی ہیں زمینیں, سمندر کے پانی سے خراب ہوئی ہیں. تو کیا وہاں لوگ نہیں رہتے؟ وہ پاکستان کے باشندے. کھوڑو صاحب آپ کے خیال میں کوئی حل نہیں ہے؟ صفدر عباسی صاحب آپ سمجھتے ہیں اس کا کوئی حل ہے؟ میں پہلے تھوڑا سا شارٹ بتاؤں کہ جو گریٹر تھل کینال کے بارے میں کھوڑو صاحب کہہ رہے ہیں کہ پرویز مشرف نے منظوری دی تھی. بے شک مشرف نے منظوری دی تھی, مگر وہ فلڈ کینال تھا. ان کی دور حکومت میں یہ پیرینل کینال بنا جو آج تک جاری ہے. اس کے بعد اگر آپ حل کہتے ہیں تو حل موجود ہے, پاکستان کی آئین کی صورت میں حل موجود ہے. یہ جو 91 کا آکار تھا, 92 میں اس کو آئینی شکل دی گئی تھی اور ہر ممبر صوبوں سے جو نا اس میں موجود ہے, اور ان کی سب ممبرز کی کنسنسس سے ہی جو نا وہ آگے فیصلے ہوتے ہیں. وہ اس وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ 1991 کا جو معاہدہ ہے اس کو امپلیمنٹ کر دے. صفدر عباسی صاحب آپ کے ویوز کیا ہے اس کے اوپر؟ کوئی حل ہے یا آپ نہیں بننے دیں گے؟ پانی کا مسئلہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں حل ہوتا ہے.